سب سے پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں دین میں جی کوئی زور زبردستی نہیں، یہ کہتے ہیں اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں، اور یہ اس کے سچا ہونے کی پہچان ہے۔ کون سا اسلام، کون سی سچائی؟ سب سے زیادہ اگر کسی کی مجبوری کا، کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس کو اپنے دائرے کے اندر بند کرتا ہے تو وہ ہے اسلام۔ سب سے زیادہ جو کسی کی کمزوری کا، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کو مسلمان بننے پر مجبور کرتا ہے، وہ ہے اسلام۔ کیسے؟ غور کیجئے گا۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، تو پیدا ہوتے ہی کیا کہتا ہے، اس کو زبردستی مسلمان بنا دیا جاتا ہے۔ وہ بچہ جو خود سے ہل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، ابھی وہ سننے کی صلاحیت نہیں، اس میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں، ہر لحاظ سے وہ زیرو پر کھڑا ہے، اس کو زبردستی مسلمان بنا دیا جاتا ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف اس کے کان میں ہوا چھوڑی جاتی ہے، اذان کے نام پر، اقامت کے نام پر، اس کی مرضی کے خلاف اس کا نام ایک ایسا نام رکھا جاتا ہے جس سے یہ تاثر جائے کہ یہ ایک خاص فرقے، خاص مذہب، خاص گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، جب تک کہ وہ باشعور ہو، اس کی اس کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو ذہنی طور پر ہر لحاظ سے غلام بنا دیا جا چکا ہوتا ہے، اس کو مسلمان بنا دیا جا چکا ہوتا ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں، میں ان سب کے سب مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتاؤ وہ کون سا مسلمان ہے کہ جس نے شعوری حالت میں پوری تحقیق کرنے کے بعد بغیر کسی دباؤ کے اسلام قبول کیا؟ بتا دے مجھے۔ اگر ثابت کر دیں میری اس بات کو غلط ثابت کر دیں کہ نہیں جی جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر مسلمان نے بغیر دباؤ کے اسلام قبول کیا، تو جو اسلام سچا، لیکن اگر ہر مسلمان جو ہے، اگر وہ اس نے اسلام قبول کیا ہے تو دباؤ کے تحت مجبور ہو کر اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا گیا ہے، تو مجھے بتائیں اسلام سے بڑا جھوٹا مذہب کوئی ہو سکتا ہے؟ فراڈیا، دھوکے باز، فراڈ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اسلام سے بڑھ کر کسی کے مجبوری سے فائدہ اٹھانے والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اسلام سے بڑھ کر دباؤ کا شکار کر اپنی بات منوانے والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ جی، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بیچارہ ہل نہیں سکتا، زبردستی یعنی اس کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے اوپر اپنے آپ کو مسلط کر دیتا ہے، اس کو مسلمان بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ رب العالمین تو کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنا ابا بنانا ہے ابراہیم کو، تم نے بالکل ویسے بننا ہے جیسے ابراہیم تھا، ابراہیم میں تمہارے لیے اسوۃ حسنۃ ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کیا رب کہہ رہا ہے؟ ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو تم نے اس پر احسان کرنا ہے، نہ کہ اس کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا آپ اس کے اوپر مسلط کرنا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تمہارا محتاج ہے، تم نے اس کی محتاجی سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھانا، اس کی محتاجی کا کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھانا، بلکہ تم نے احسان کرنا ہے اس کے اوپر۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کہیں پھنسا ہوا ہے، مجبور ہے، تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کا کام نہیں آیا جائے گا، بلکہ غیر مشروط اس کے کام آیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ مجبور ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، اور اس کے پاس کوئی شے ہے وہ بیچ رہا ہے اس لیے کہ وہ اپنا پیٹ پال سکے، اپنے بچوں کے پیٹ میں کچھ چار نوالے ڈال سکے کیونکہ وہ بھوکے ہیں، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ تو مجبور ہے، اس نے تو شاید بیچنی ہے، لہٰذا لاکھ کی شاید جو ہے وہ 10,000 میں لے لی جائے اس سے، کیونکہ اس نے دینی ہے، مجبور ہے نا۔
تو اس کی مجبوری، اگر کوئی کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے مہذب معاشرے میں یا مہذب زبان میں؟ بتائیں ذرا، کیا اس کو ذلیل نہیں کہا جاتا؟ اس کو معاشرے کا سب سے گندا ترین شخص نہیں کہا جاتا؟ گندا ترین بے غیرت فرد نہیں کہا جاتا؟ کسی کے مجبوری سے فائدہ اٹھانے والا کو غیرت مند ہو سکتا ہے؟ جی، تو یہی رب نے کہا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جان لو وہ تمہارا محتاج ہوتا ہے، تو تم نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اپنے جیسا نہیں بنانا، اس کو غلام نہیں بنانا، اس کو اپنا بندی اپنا قیدی نہیں بنانا، اس کی عقل کے اوپر اپنے آپ کو مسلط نہیں کرنا، تم نے اس کے اوپر احسان کرنا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ باشعور نہیں ہو جاتا۔ جب وہ باشعور ہو جائے تو اس وقت اسے کہیں اے میری بیٹی یا میرے بیٹے دیکھ، ہم نے آج تک اس کو صحیح سمجھا، اس کو غلط سمجھا، ہمارے نزدیک یہ صحیح، یہ سمجھ ہماری عقل کے مطابق، تو آج تک اگر تو اسے صحیح کہتا تھا یا اسے غلط کہتا تھا تو کیوں کہتا تھا؟ کیونکہ تو نے ہمیں صحیح اور اسے صحیح کہتے سنا، اسے غلط کہتے ہوئے سنا۔ ٹھیک ہے، ایسا تو کیوں کرتا تھا؟ کیوں؟ تو باشعور نہیں تھا، تو ہمارا محتاج تھا۔ آج تو ہر لحاظ سے باشعور ہو چکا ہے، خود مختار ہو چکا ہے، آج تو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس معاملے میں تو ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اے میری بیٹی ہے میرے بیٹے، آج جب تو باشعور ہو چکا ہے تو آج تو بالکل آزاد ہے۔ ہم نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، اس احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان، جیسے تو ہمارا محتاج تھا، ہم نے تیرے اوپر احسان کیا، ہم بوڑھے ہوں گے کل کو جب ہم تیرے محتاج ہو جائیں تو بدلے میں تو یہ جو ہم نے تیرے اوپر احسان کیا یہ احسان اتار دینا ہمارے اوپر احسان کر کے۔ ہم جب بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں تو بالکل ہمارے ساتھ ویسے ہی ٹریٹ کرنا جیسے ہم نے تیرے ساتھ کیا جب تو چھوٹا تھا، جیسے ہم نے تیرا خیال رکھا بالکل ایسے ہمارا خیال رکھنا، ہمارے اوپر غصہ نہ کرنا، ہمارے اوپر چلانا نہ، ٹھیک ہے نا، ہمیں بوجھ نہ سمجھنا، جیسے جو چھوٹا تھا ہم تجھے اپنی جان سمجھتے تھے، تیرا دکھ ہمارا دکھ ہوتا تھا، تیری تکلیف ہماری تکلیف ہوتی تھی، ہم خود بھوکے رہ لیتے تھے، تجھے بھوکا نہیں رہنا، اپنا نوالا اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالتے تھے، تو ہمارے ساتھ ایسا کرنا یہ ہمارے اوپر احسان کرنا۔ لہذا تو ہمارا محتاج تھا، ہم نے تیرے اوپر احسان کیا، آج تو باشعور ہو گیا، آج تو آزاد ہے، تو خود فیصلہ کر، تو اپنا سب سے پہلی بات یہ کہ وہ جو تیرا نام رکھا وہ ہم نے اپنی مرضی سے رکھا تھا، جو ہمیں صحیح لگا۔ آج تو آزاد ہے اپنا نام رکھنے کے لیے، جو تو چاہے اپنا نام اپنے لیے تجویز کر، وہ رکھ، تو آزاد ہے۔ اگر تو ایک نام اپنے لیے تجویز کرتا ہے، کل کو تجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ نام ٹھیک نہیں ہے، میں نے کوئی اور رکھنا ہے، تو لاکھ بار تبدیل کر، تو آزاد ہے۔ اس وقت تک اپنا نام تبدیل کر جب تک کہ تم مطمئن نہیں ہو جاتا ہاں بھائی یہ نام میرے لیے پرفیکٹ ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میری بیٹی یا میرے بیٹے تو آزاد ہے، خود غور و فکر کر، تحقیق کر، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اتنے مذہب پائے جاتے ہیں، اتنے فرقے پائے جاتے ہیں، اتنے نظریات پائے جاتے ہیں، اتنے رنگ نسلیں، ہر چیز، سب کو اسٹڈی کر، غور کر، تحقیق کر۔ اگر تجھے لگتا ہے کہ ان میں سے وہی عقیدہ وہی نظریہ ٹھیک ہے جو میرے والدین کا ہے تو اپنا لے، لیکن ہماری اس وجہ سے نہ اپنانا کہ ہم تیرے والدین ہیں، اگر تو نے اس وجہ سے کیا تو پھر تو نہ صرف اپنے اوپر ظلم کرے گا بلکہ ہمارے اوپر بھی ظلم کرے گا۔ ٹھیک ہے، کسی قسم کا دباؤ نہیں لینا، اس وجہ سے ہماری کوئی بات نہیں ماننا، اس وجہ سے ہمارے جیسا نہیں بننا کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، میرے والدین ہیں، نہیں، بغیر کسی دباؤ سے ہر لحاظ سے آزاد ہو کر خود تحقیق کر، پھر اگر تجھے لگے کہ جس پر میں نے اپنے بڑوں کو پایا وہ حق ہے تو اس پر چل، اور اگر وہ حق نہیں ہے کوئی اور حق ثابت ہوتا ہے اس پر چل، اور اگر کوئی جتنے بھی ہیں سب کے سب باطل ثابت ہوتا ہے، کوئی ایک بھی حق پر ثابت نہیں ہوتا، تو پھر اس وقت تک جدوجہد جاری رکھ، تگ و دو کر، جب تک کہ تجھے حق مل نہ جائے۔
یہ ہے ابراہیم کی سنت، ابراہیم کا طریقہ، ابراہیم کی ملت، یہ رب نے کہا قرآن میں۔ تو آپ مجھے بتاؤ، آپ کہتے ہیں جی اسلام سچا ہے، اسلام سچا دین ہے، اسلام سچا مذہب ہے، اسلام کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو مجھے آپ بتاؤ اے مسلمانوں، تم نے کب سے بالکل آزادانہ آزاد ہو کر تحقیق کے بعد تمام مذاہب کے مقابلے پر اسلام کو اپنایا ہو؟ تمہیں تو یہ نہیں، تمہیں تو باقی مذاہب تو چھوڑو، باقی نظریات تو چھوڑو، تمہیں تو خود اپنے اسلام کا نہیں پتا یہ کیا ہے، تمہیں تو خود اپنے اسلام کا نہیں پتا۔ تم کیوں مسلمان ہو؟ کیونکہ تمہاری کمزوری، تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہاری پیروں میں، تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی، تمہارے گلوں میں پٹا ڈال دیا گیا، اور تم اسی غلامی پر خوش ہو۔ اسلام سب سے بڑا، یہ جو اسلام ہے، یہ جو اسلام دنیا میں پایا جاتا ہے، سب سے بڑا انسانیت کا دشمن ہے۔ باقی مذاہب میں تو پھر بھی آزادی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے ہر مذہب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ بندہ اس کو ترک کر سکتا ہے، اسے چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہ جو اسلام ہے یہ تو یہ بھی نہیں برداشت کرتا ہے کہ کوئی اس کو چھوڑ کے جائے۔ پہلی تو چیز یہ ہے، کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی مرضی سے اسلام میں آیا ہے، بلکہ کسی نہ کسی دباؤ کی وجہ سے وہ اسلام میں آتا ہے۔ اسلام مجبوری سے فائدہ اٹھا کے، کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو لے کر آتا ہے، اپنے دائرے کے اندر بند کرتا ہے، اپنا غلام بناتا ہے۔ پھر اگر کسی کے کان کھڑے ہو جائیں، کسی کے اوپر حقیقت واضح ہو جائے، کسی کے اوپر اسلام کا دجل فریب چاک ہو جائے اور وہ اسلام سے نکلنے کی کوشش کرے، تو اسلام نے ایگزسٹنس رکھی نہیں ہوئی، باہر نکلنے کا دروازہ ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی نکلنے کا سوچے گا تو کہے گا بھائی گردن ہی کاٹ دو۔ واہ بھائی کیا بات ہے، کتنا آزادی پسند ہے، پتہ نہیں چل گیا؟ اسلام جی کوئی، اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں، اور سب سے بڑھ کر زور زبردستی اسلام میں ہے۔ اور دنیا کا کون سا مذہب ہے جو تحقیق کرنے سے روکتا ہے؟ اسلام روکتا ہے۔ دنیا کا کون سا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ اگر کسی نے مجھے، یعنی کہ مجھے چھوڑا تو میں اس کی گردن قلم کر دوں گا؟ اسلام کرتا ہے۔ اور زور زبردستی کسے کہتے ہیں؟ بتائیں ذرا۔ دنیا کا واحد مذہب ہے جو کسی بھی قسم کی کمزوری سے، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا جو موقع ہے تو اسے بالکل ضائع نہیں کرتا۔ یہ ہے حقیقت تمہارے اسلام کی۔ تو اے مسلمانوں ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، یہ ہے تمہارا اسلام، یہ ہے تمہارا حق، یہ ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے ملاٹے آپ کو تحقیق سے روکتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو، یعنی آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کس کی کیا کمزوری ہے۔ کسی کی کمزوری قرآن کے نام پر ہے، یعنی کہ وہ قرآن اس کے لیے ایک بت کی اہمیت و حیثیت رکھتا ہے کہ قرآن سے منسوب کر کے جو بھی بات کی جائے گی وہ مان جائے گا، بے شک وہ قرآن میں نہ ہو، بے شک قرآن کے وہ بالکل قرآن کی ضد ہو، کیونکہ قرآن اس کے لیے ایک بت ہے، مان جائے گا۔ کسی نے محمد کو ایک اپنا بت بنایا ہوا اپنے لیے، محمد سے منسوب کر کے کچھ بھی اسے منوا سکتے آپ۔ کسی کے لیے اس کے بابے، ملاٹے بت کی اہمیت و حیثیت رکھتے ہیں، اس کی کمزوری ہے۔ یعنی کسی کے لیے قرآن کمزوری، کسی کے لیے محمد کمزوری، کسی کے لیے اسلام کا نام کمزوری، کسی کے لیے بابے کمزوری، کسی کے لیے روایات کی کتابیں جو ہے وہ کمزوری۔ تو جس کی جو کمزوری ہے، کسی کے لیے اس کے آباء و اجداد کمزوری، کسی کے لیے تواتر کمزوری، کسی کے لیے جناب اجماع کمزوری، کسی لیے کوئی، یعنی کہ جس کی جو کمزوری ہے اس کے اوپر وہی دباؤ ڈالا جاتا ہے اور اس کو اپنی بات منوا لی جاتی ہے۔ اور یہ ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ احمد عیسیٰ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے، احمد عیسیٰ کی دعوت سے روکنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں؟ جن کی جو کمزوری ہے ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ان کے اوپر وہی دباؤ ڈالا جاتا ہے، اس دباؤ کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے گروہ میں، اپنی قید میں رکھا جاتا ہے۔ یہ ہے حقیقت۔ اب
رہی بات میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں جو کہ حق کے طلبگار ہیں، حق کی، تو حق کیسا نہیں کرتا؟ آپ خود بتائیں کہ حق کیسا کرتا ہے؟ پورے قرآن میں اٹھا کر دیکھ لیں، پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں، پورے قرآن میں کہیں پر بھی ایسا نہیں لکھا ہوا حق کیسا کرتا ہے۔ ہاں البتہ پورا قرآن بار بار کہتا ہے کہ جو موجودہ اسلام جو ہے، جو اس کی روش ہے، جو یہ اسلام ہے، پورا قرآن بتاتا ہے کہ یہ باطل کی پہچان ہے۔ جو یہ ملاٹے کر رہے ہیں، ملاٹے کرتے ہیں، پورا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ باطل کرتا ہے، یہ باطل کی پہچان ہے۔ حق کیا ہے؟ حق تو آزاد چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حق الغنی ہے۔ پابندیاں وہ لگائے گا، کمزوریوں سے وہ فائدہ اٹھائے گا، دباؤ کا وہ استعمال کرے گا جو محتاج ہو، جو فقیر ہو، جس کو لالچ وابستہ ہو، جس کا مفاد ہو، جس کی دکانداری پر فرق پڑتا ہو، جس نے دکانداری کھولنی ہو۔ حق کبھی بھی کوئی دائرے نہیں لگاتا، ٹھیک ہے نا؟ سیدھی سی بات ہے، مجھے یہ بتائیے، اگر اللہ یا رب واقعتاً جو رب ہے، یہ جو موجودہ اسلام، یہ اسلام اس کا دین ہو، اور وہ زبردستی لوگوں کو مسلمان بنانا چاہتا ہے، یہ زبردستی وہ اسلام کے دائرے میں بند کر کے رکھنا چاہتا ہے کہ جو بھی آئے نکلے نا، تو کیا وہ محتاج ثابت نہیں ہو جاتا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، ایک طرف آپ کہتا نہیں وہ جو یعنی وہ خالق ہے، جو چاہے خلق کر سکتا ہے، وہ تو بھائی اگر اسے لوگوں کی ضرورت ہے تو وہ نئے خلق کر لے نا، پرانوں کے اوپر اتنی محنت کیوں کر رہا ہے؟ جو لوگ نکلنا چاہتے ہیں اس دائرے سے، ان کو کیوں زبردستی روک رہا ہے؟ اگر اس کو اتنی لوگوں کی ضرورت ہے تو وہ کہتا ہے میں خالق ہوں، تو خود خلق کر لے، بنا لے۔ بڑی عجیب بات ہے، لوگ دائرے کے اندر رہنا نہیں چاہ رہے، وہ ڈنڈا تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے، خبردار کسی نے نکلنے کی کوشش کی، دوسری طرف جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے، میں خالق بھی ہوں، میں غنی بھی ہوں، میں یہ میں ہوں، محتاج ثابت ہو رہا ہے، فقیر ثابت ہو رہا ہے۔ پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ چاہیں گے، آپ غور کریں، کیا آپ چاہیں گے کہ کوئی ایسا شخص جو منافق ہو، جو دشمن ہو، یا جو لاپرواہی کرے، جو کام ٹھیک نہ کرے، جو نقصان کرے، کیا آپ چاہیں گے آپ اسے اپنے کارخانے میں یا اپنے گھر میں رکھیں یا رہنے دیں؟ آپ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے بھائی یہ اگر یہاں رہا نقصان، میرا نقصان، دفعہ نکالو اس کو، بڑے دفعہ کرو۔ تو کیا رب جو ہے وہ جو مشرک ہیں، جو مفسد ہیں، ان طرح یعنی گندوں کو زبردستی بند کر کے کہنا نکلنا نہیں میرے گھر سے، ایسا کرے گا؟ وہ حق تو ایسا کرتا ہے، حق گندگی سے نفرت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حق باطل کی ضد ہے، باطل ضد کی حق ہے، باطل جو ہے وہ حق کی ضد ہے۔ تو حق کیا کرتا ہے؟ حق پہلے جو ہے باطل کو وارن کرتا ہے، اس کے اوپر واضح کرتا ہے کہ دیکھ تو باطل ہے، تو غلط ہے، ادھر آ میرے ساتھ کرنا۔ اگر وہ نہیں آتا اس کو الگ کر دیتا ہے، اپنے سے الگ کر دیتا ہے۔ حق تو خود الگ کرتا ہے، حق ایسے حالات بناتا ہے کہ جن کے اندر کفر ہے، جن کے اندر نفاق ہے، وہ نکل جائیں۔ یہ کیسا حق ہے؟ یہ جو اسلام ہے یہ تو تلوار لے کے بیٹھا ہے، خبردار کر نکلا۔ یہ ہے ان کا حق، مسلمانوں کا، یہ ہے اسلام۔ الف زیر سین اس، آگے لام، اسلام، یہ ہے اسلام کی حقیقت۔ یہ وہ والا لام نہیں ہے جو ہر رسول والا ہے، یہ اسلام ہے، یہ والا لام، ٹھیک ہے نا؟ اب چیز یہ ہے کہ دیکھیں، حق ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے آپ کے اوپر کھول کر واضح کر دیا گیا۔ اب بھی اگر کوئی کسی قسم کا الزام لگاتا ہے تو سیدھی سی بات ہے، بھائی اتنا زور لگا رہے ہو، خود اپنے آپ کو عذاب دے رہے ہو، اتنا زور لگانے سے بہتر ہے اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں، ثبوت پیش کر دو، آپ زور لگانا ہی نہیں پڑے گا۔ یہ جو رات دن اپنی جو ہے وہ گلا خشک کر رہے ہو، ہر طرف سے زور لگا رہے ہو اپنا، کذاب ہے، کذاب ہے، کذاب ہے، کذاب ہے، اتنا آپ کو محنت کرنی نہیں پڑے گی۔ جاؤ ثبوت لے آؤ، ثبوت پیش کرو، بات ختم۔ ثبوت پیش کرو تاکہ احمد عیسیٰ کو بھی واضح ہو کہ بھائی ہاں میں یہاں پر غلط ہوں۔
پھر اگر احمد عیسیٰ یعنی کہ غلط ثابت ہو جائے، اس کے باوجود احمد عیسیٰ ڈٹا رہے، تو احمد عیسیٰ بے قرادہ اور خنزیر ثابت ہو جاتا ہے، مجرم ثابت ہو جاتا ہے، کذاب ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تمہارا شور مچانے سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا، فرق خود تمہیں اپنے آپ کو پڑے گا۔ کیوں؟ خود اپنے آپ کو عذاب دے رہے ہو، دیتے رہو، کھل کے دو۔ لہٰذا الزامات لگانے والوں کے لیے رستے کھلے ہیں، اور ہم تو احمد عیسیٰ کی طرف سے کھلی آفر ہے، بھائی اگر ایک الزام لگاتے ہو 1000 لگاؤ، ایک تہمت لگاتے ہو 1000 لگاؤ، 1000 گنا کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو۔ اگر آپ نے دن میں 1 گھنٹہ مختص کیا ہوا احمد عیسیٰ کو گالیاں دینے کے لیے، تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ گھنٹہ کم ہے، بڑھا دو، بڑھا دو۔ کیوں؟ اگر تو گالیاں دینے سے تم مومن ثابت ہوتے ہو تو بھائی زیادہ محنت کرو، بڑے مومن بنو، بڑے مسلمان بنو۔ بکواسات کرنا اگر بڑا مومن ہونے کی پہچان ہے، اصل مومن ہونے کی پہچان ہے، بنو۔ میں بھائی کیوں تمہارے مومن یا مسلمان ہونے کے راستے میں رکاوٹ پیدا کروں؟ آپ کی خواہش ہے کہ بڑا مسلمان بننے کی، اور مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ گالم گلوچ لان تان۔ تو آپ بڑے مسلمان بنو، زیادہ سے زیادہ گالیاں دو، زیادہ سے زیادہ تہمتیں لگاؤ، زیادہ سے زیادہ ملامتیں کرو، زیادہ سے زیادہ منہ سے ہوا خارج کرو، زیادہ سے زیادہ کتے کی طرح بھونکو، چیخو، چلاؤ، دھاڑو، بندر کی طرح پٹوشیاں مارو، خنزیر کی طرح اپنی غلطیوں کے اوپر ڈٹے رہو، پیچھے مڑ کے نہ دیکھو، آگے ہی آگے دگڑ 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 بھاگتے جاؤ، اپنے ملاٹوں کے پیچھے بندروں کی طرح لگے رہو۔ تو جہاں پر آپ 1% کرتے ہو، بڑھا دو، پرسنٹیج بڑھا دو، سب کچھ بڑھا دو، احمد عیسیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا آج کی نشست یہیں پر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک آپ یہ کلپ دیکھیں۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔